روٹین کا جو موضوع تھا اس سے ہٹ کے امام کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو کہ رسول خدا کا فرمان ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام یا کوئی اور امام، وہ تمام کے تمام 100% امام کے رسول خدا کے فرامین ہوتے ہیں۔ بعض میں باقاعدہ سند کے ساتھ فلان نے فلان سے، فلان نے فلان سے، فلان نے امام جعفر صادق سے، آپ نے امام محمد باقر سے، آپ نے امام زین العابدین سے، آپ نے امام حسین سے، آپ نے امیر المومنین سے، آپ نے رسول خدا سے، رسول خدا نے جبرائیل سے، جبرائیل کو اللہ نے بتایا۔ بعض روایات میں اس طرح باقاعدہ راویوں کی جو ہے نا وہ سلسلہ وار فہرست موجود ہے۔ اور اگر کہیں سندوں کے بغیر بھی آتا ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا، 100% آپ یقین رکھیں کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہوتا ہے۔ تو وہ آپ کا ایک فرمان جو کہ در حقیقت رسول خدا کا فرمان ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اچھا، اس کو عرض کرنے سے پہلے، پیش کرنے سے پہلے یہ اس حقیقت کو دہراؤں گا کہ اللہ نے، یہ امیر المومنین کا فرمان ہے، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کر کے ان کو عقل دی ہے۔ اس میں جو خواہشات ہم میں یا حیوانات میں ہوتی ہیں وہ فرشتوں میں نہیں ہوتی ہیں۔ نہ شادی بیاہ کے چکر میں ہوتے ہیں، نہ وہ ان کو غصہ آتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، حیوانات کو پیدا کیا ہے تو اس میں وہ حیوانی خواہشات رکھی ہیں، ان کو عقل نہیں دی ہے۔ انسان کو جب پیدا کیا ہے، انسان کو وہ عقل بھی دی ہے جو فرشتوں کو دی ہے، اور وہ خواہشات بھی رکھ دی ہیں جو حیوانات میں رکھی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس انسان کی عقل اس کے حیوانی خواہشات کو شکست دے، ان پر غالب آ جائے، وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، اور جس کے حیوانی خواہشات عقل کو شکست دیں، ان پر غلبہ حاصل کریں، وہ مال مویشی سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو قرآن میں ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان، یہ معصوم کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف امام معصوم کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اب نمونہ آپ کو صرف معصوم میں ملے، غیر معصوم میں نہ ملے، وہ الگ بات ہے، لیکن کلیہ یہ ہے کہ جس کی بھی عقل اس کی خواہشات کو شکست دے، وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے اگر کوئی غلط کام نہیں کرتے تو ان کو کسی قوت اور مخالف قوت اور طاقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، مزاحمت نہیں ہوتی ہے۔ انسان مخالف قوتوں کا مقابلہ کر کے، مزاحمت کا مقابلہ کر کے، پھر اپنی عقل کو حیوانی خواہشات پر جو ہے نا وہ غلبہ دیتا ہے۔ یہ وجہ ہے، یعنی انسانی عمل کی قیمت اس لیے بڑھتی ہے کہ وہ مزاحمت کا جو سامنا کر کے پھر عمل انجام دیتا ہے۔ فرشتوں کو کسی غلط کام کو ترک کرنے کے لیے کسی مزاحمت کا سامنا نہیں ہے، انہیں حیوانی خواہشات ہے ہی نہیں۔ یہ بات تمہید کے طور پر آپ نوٹ کر لیں۔ اچھا جی، دوسری بات بھی بطور تمہید، یہ بھی امام جعفر صادق کا فرمان ہے کہ شیطان کے پاس، ابلیس کے پاس اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کے مقابلے کے لیے مختلف فورسز ہیں، مختلف فورسز۔ سب سے طاقتور جو فورس ہے شیطان کے پاس انسان کو، اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے، وہ دو چیزیں ہیں، غضب، غصہ، اور عورت۔ یہ شیطان کا جو ہے نا وہ کامیاب ترین یا طاقتور ترین فورس جو ابلیس کے پاس ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، ایک عورت ہے اور ایک کیا ہے؟ غضب ہے۔ اسی لیے ایک آدمی نے آ کر رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا تھا، صلوات نہیں بھیجیں گے؟ اچھا جی، تو فرمایا کوئی نصیحت فرمائے، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ دوبارہ فرمائش کی
4 مرتبہ فرمائش کی کوئی وصیت فرمائے، ہر دفعہ فرمایا لا تغضب، ہاں وہ غصہ نہ کر. ٹھیک ہے، شیطان کے پاس جو مؤثر ترین جو حربہ ہے یا اسلحہ یا فورس اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ عورت اور غضب. اب آئیے امام علیہ السلام، اچھا انسان جب جوان ہوتا ہے نا، جوان اس روایت کے مطابق یعنی بالغ ہونے سے لے کر 40 سال تک، 38-39 تک، جس کو کہتے ہیں آپ عنفوان شباب، جوانی اپنے عروج پر ہوتی ہے. جوانی بھی اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور جو حیوانی خواہشات ہوتے ہیں انسان ہوتی ہیں وہ بھی اپنے عروج پر. ہاں پتھر بھی ہضم، جسے کہتے ہیں نا پتھر بھی ہضم، کھانے پینے کی خواہش بھی زیادہ، جنسی خواہش بھی جو ہے نا وہ زیادہ. جوانی اس عمر میں انسانی خواہشات کیا ہوتی ہے؟ اپنے عروج پر ہوتی ہیں. لہذا ان کا مقابلہ کرنا 15 سال سے لے کر 40 سال تک یہ بندے کے لیے کیا ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو 2 فرشتے ہیں نا، جن کا کام نیکیوں کو برائیوں کو جو ہے نا وہ لکھنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو میرا بندہ ہے نا 40 سال تک اس کے اعمال لکھنے میں جو ہے نا وہ، یعنی پنجابی کا لفظ ہے، اردو میں متبادل ہے تو بتا دیں، جیسے کہتے ہیں نا ہولا ہاتھ رکھنا. فرشتے کہتے ہیں بھائی یہ 40 سال تک جو ہے نا اس کے ساتھ نا نرمی کرو، ہولا ہاتھ رکھو. مثلا گناہ صغیرہ جو ہے اس کو نظر انداز کر دو، تھوڑا بہت کر اس کو نظر انداز کر دو. لیکن جب عمر بڑھ جاتی ہے خدا فرماتا ہے کہ دیکھو اس کی طاقتیں کم ہو رہی ہیں، اس کے باوجود یہ میری نافرمانی سے باز نہیں آتا، لہذا جو ہے اس پر سختی اور تشدد شروع کر دو. اب یہ دیکھیے ان العبد لفی فسحۃ فی امرہ ما بینہ و بین 40 سنہ، بندہ یعنی تقریباً آپ کہیں کہ بالغ ہونے سے لے کر 40 سال تک یہ وسعت میں ہوتا ہے. فسحہ گنجائش کو کہتے ہیں، افسح المجال یعنی کسی کو راستہ دو، یعنی کھلا راستہ دو. اس کے لیے قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بندہ کے پاس وسعت زیادہ ہوتی ہے، گنجائش زیادہ ہوتی ہے، یعنی اللہ کے حکم پر فرشتے گویا ہولا ہاتھ رکھتے ہیں. فَإِذَا بَلَغَ 40 سَنَةً، 40 سال کو جب بندہ پہنچ جاتا ہے، اوحى اللہ عز وجل الی ملکیہ ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں فرشتوں سے فرماتا ہے قد عمرت عبدی ھذا عمرا، میں نے اس بندے کو کافی جو ہے نا وہ عمر دے دی ہے. فغلظا وشددا وتحفظا واكتبا علیہ، فغلظا، اب اس پر جو ہے نا وہ کرو، سختی کرو، تشدد کرو. وتحفظا، کوئی اس کا عمل جو اس سے سرزد ہوتا ہے اس کو نظر انداز نہ کرو، اس کو حفاظت کرو. وَاكْتُبَ عَلَيْهِ قَلِيلَ عَمَلِهِ وَكَثِيرَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، تھوڑا عمل کرے اس کو بھی لکھو، زیادہ عمل کرے، تھوڑا گناہ کرے اس کو بھی لکھو، زیادہ گناہ کرے اس کو بھی کرو. صغیرہ کرتا ہے اس کو بھی نوٹ کرو، کبیرہ کرتا ہے اس کو بھی نوٹ کرو. اس کے بعد جو ہے نا پھر خطاب آتا ہے اللہ کا نا ابناء الاربعین، وہ 40 سالہ لوگوں، 40 سالہ لوگوں یعنی جن کی عمر 40 سال تک ہو گئی ہے. زرع قد ندا حصادہ، یہ جو تم وہ کرتے رہے نا، بوتے رہے، اس کی کٹائی کا وقت اور سیزن آ گیا ہے، قریب آ گیا ہے، تمہاری زراعت کی کٹائی کا وقت یا سیزن آ گیا ہے. ابناء الخمسین، اور جو 50 سال کے ہوتے ہیں، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کا خطاب 40 سالہ لوگوں کے لیے اور ہے، 50 سالہ لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ اور ہے، 60 سالہ لوگوں کے لیے خطاب اور ہے، اور 70 سالہ لوگوں کے لیے خطاب اور ہے. اس کے مطابق بندے کو جو ہے نا وہ چوکنا جو ہے نا رہنا ہے. اچھا جی، 40 سالہ لوگوں سے فرماتے ہیں کہ بھائی وہ تم جو زراعت کاشت کرتے رہے ہو، بوتے رہے ہو،
اس کی کٹائی کا وقت جو ہے نا وہ آ گیا ہے۔ ابناء الخمسین، وہ جو 50 سال کے ہوتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ فرماتا ماذا قدمتم وماذا اخرتم، آگے کیا کچھ بھیجا ہے، پیچھے کیا کچھ چھوڑ کے جا رہے ہو۔ زندگی میں کتنے نمازیں پڑھی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنے حج کیے ہیں، کتنے غریبوں کی مدد کی ہے، کتنے تشییع جنازے وغیرہ وغیرہ، آگے کیا بھیجا ہے، اور وماذا اخرتم، پیچھے اولاد صالح چھوڑ گئے ہو، مسجد بنائی ہے، مدرسہ بنوایا ہے، ہسپتال بنوا کے دیا ہے، آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو۔ یہ خطاب کس سے ہے؟ 50 سالہ لوگوں کے لیے۔ ابناء الستین، وہ 60 والوں، ہر کوئی سمجھتا ہے نا کہ میں امام کا جو ہے نا مخاطب ہوں، 40 سالہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے شناختی کارڈ کے مطابق نا اگر ادھر صحیح عمر لکھوائی ہو تو میں امام کا مخاطب ہوں۔ اچھا جی، تو 50 سے کہتا وہ ابناء الخمسین، 60 والوں سنو، ہلموا الی الحساب ولا عذر لکم، حلمو، بالکل آمد و تیار ہو جاؤ حساب کتاب کے لیے، اور لا عذر لکم، یعنی اب تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، ابناء السبعین، اچھا 60 سالہ، آپ کی ماشاءاللہ عمر کتنی ہو گئی؟ 70 ہے نا، پھر ہم دونوں مخاطب، باقی آپ بھی چلو یہ ہم مخاطب۔ اچھا یہ بھی یہ اس جملے کا ترجمہ عرض کرنے سے پہلے جو زندہ ہے نا ان کا نام لے کے ان کے لیے جو دعائیہ جملے استعمال کرتے ہیں، مثلا فلان عالم دین کا نام لے کے حجت الاسلام دام ظلہ، یعنی اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔ اچھا، زید عزہ، اس کی عزت میں جو ہے نا اضافہ ہو جائے۔ دامت برکاتہ، ان کی برکتیں جو ہے نا ہمیشہ، مثلا یا مثلا زاد اللہ زیدت توفیقاتہ، یہ ہمارے حلقوں میں نا زندہ لوگوں کے لیے یہ نام لے کے یہ دعائیں جملے استعمال کرتے ہیں۔ یہ دام ظلہ بہت عام ہے، دام ظلہ یعنی اس کا سایہ ہمیشہ رہے اور دائمی رہے۔ مرحومین کے لیے یا نام لے کے مرحوم کہتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، قدس سرہ کہتے ہیں، نور اللہ مرقدہ، خدا اس کے قبر کو منور فرمائے نا، یہ استعمال ہوتے ہیں، ایسا ہے نا۔ اچھا ابھی سنیں، ابناء السبعین، 70 سالہ لوگوں، عدوا انفسکم فی الموتى، ابھی ہمیں اچھا لگتا ہے، ناگوار گزرتا ہے، کہتے ہیں کہ اب تم نا اپنے آپ کو مرحومین میں شمار کرو، اپنے نام کے ساتھ مرحوم لکھاؤ، قدس سرہ لکھاؤ، اور نور اللہ مرقدہ لکھاؤ۔ ٹھیک ہے جی، ہم چلتے پھرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بھائی ہم جیسا کون ہے، لیکن امام فرماتے ہیں ادوا انفسکم فی الموتى، یہ سفینۃ البحار کی روایت ہے، ادوا انفسکم فی الموتى، اپنے آپ کو مرحومین میں شمار کرو، بس کافی جو ہے نا وہ زندہ کہلاتے رہے ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔